ایسے 3 قسم کے انسان آج بھی دنیا میں موجود ہیں جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے نے بد دعا دی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم ہستی اور عظیم پیغمبر نے اس کے اوپر آمین کہا، تو پھر ایسے انسان کے تباہ و برباد ہونے میں کیا شک ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے ناظرین آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی ضرور دیکھا کرے تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے، اور دوسری جب روز قیامت روز محشر کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ہم یہ بتا سکیں گے کہ یا اللہ، جب تمہارے اور تمہارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو میں اسے پورے توجہ کے ساتھ سنتا، ایک تو علم میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین، اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرر فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص ہے جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل جلالہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ پھر جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا حائل ہے۔ اور مغفرت کی صورت میں یہ کہ رمضان المبارک کے جو کام ہے، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام ادا کرنا کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ناظرین، دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اور پھر بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعدیں وغیرہ اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض حدیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔
جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہے کہ ان کا تحمل دشوار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تحریر و تقریر ان کا احصار کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتا ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہے کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، گناہوں کا معاف کرتا ہے اور درجات کا بلند ہوتا ہے۔ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید برآں۔ اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصہ سے امان، قیامت کے ہول نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کے خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور بہت سی بشارتیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہے، فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں اس سے پیش قدمی نہ کرے اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، عرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باب ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر دیا، اس کو ضائع کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی اس کی رضا سے جنت میں جاؤ گے اور ناراضگی سے جہنم میں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کے محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والدین کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کے نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کر کے ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے۔ اور بھی بہت سے روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلانی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہو کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے متی شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک سے ہے۔ ناظرین، اگر ان تینوں میں کوئی بھی عادت ہم میں پائی جاتی ہو تو اس سے ابھی کے ابھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ موت کا پتہ نہیں کہ کس کا موت کس وقت مقرر ہے۔ ناظرین، ان تین باتوں میں سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جس پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو ناظرین، اللہ جل جلالہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور یہ درود نہ پڑے۔ تو ناظرین، ہم سب کو اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آتے ہی ہماری زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نئی آنے والے تمام ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کے امان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔